طائف کے محاصرے میں ابو سفیان نے اپنی ایک آنکھ نکال کر کیوں پھینک دی؟ مسلمانوں نے جو ہی اسلامی لشکر کو دیکھا انہوں نے قلعہ پر سے زبردست تیر اندازی کی۔ ان تیروں سے بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے۔ ایک تیر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں لگا، ان کی آنکھ باہر نکل آئی۔ یہ اپنی آنکھ ہتھیلی پر رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنی حوازن اور اس کا سردار مالک بن عوف طائف پہنچ گئے ہیں۔ طائف اس وقت بھی ایک بہت بڑا شہر تھا۔ ان لوگوں نے وہاں ایک قلعے میں پناہ لے رکھی تھی۔ یہ اطلاع ملنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے ہر اول دستہ پہلے روانہ فرمایا۔ اس دستے کا سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ آخر یہ لشکر طائف پہنچ گیا اور اس قلعے کے پاس جا ٹھہرا جس میں مالک بن عوف اور اس کا بچا کھچا لشکر پناہ لے چکا تھا۔ مشرکوں نے جو ہی اسلامی لشکر کو دیکھا انہوں نے قلعہ پر سے زبردست تیر اندازی کی۔ ان تیروں سے بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے۔ ایک تیر حضرت ابو سفیان بن حرب کی آنکھ میں لگا، ان کی آنکھ باہر نکل آئی۔ یہ اپنی آنکھ ہتھیلی پر رکھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری یہ آنکھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جاتی رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں دعا کروں گا اور تمہاری یہ آنکھ واپس اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جائے گی، اگر آنکھ نہ چاہو تو بدلے میں جنت ملے گی۔ اس پر انہوں نے فرمایا، مجھے تو جنت ہی عزیز ہے، یہ کہا اور آنکھ پھینک دی۔ غزوہ طائف میں جو لوگ تیروں سے زخمی ہوئے تھے ان میں سے 12 آدمی شہادت پا گئے۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قلعے کے پاس سے ہٹ کر اس جگہ آ گئے جہاں اب مسجد طائف ہے۔ قلعہ کا محاصرہ جاری تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لشکر سے آگے نکل کر آگے بڑھے اور پکارا، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ ان کی للکار کے جواب میں کوئی مقابلے کے لیے نہ آیا۔ قلعے کے اوپر سے عبد یالیل نے کہا، ہم میں سے کوئی شخص بھی قلعے سے اتر کر تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ ہمارے پاس کھانے پینے کا اتنا سامان ہے کہ ہمیں برسوں کافی ہو سکتا ہے۔ جب تک ہمارا غلہ ختم نہیں ہو جاتا ہم باہر نہیں آئیں گے۔ تم اس وقت تک ٹھہر سکتے ہو تو ٹھہرے رہو۔ محاصرے کو جب کئی دن گزر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ طائف والوں پر فیصلہ کن حملہ کیوں نہیں فرما رہے؟ اس کے جواب میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ابھی مجھے طائف والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم نہیں ملا۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت اس شہر کو فتح نہیں کریں گے۔ آخر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ ملا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا حکم فرما دیا۔ واپسی روانگی کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا وعدہ سچا ہے، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ کچھ آگے بڑھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں اور عبادت کرنے والے ہیں اپنے پروردگار کی، اور اس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ طائف وہ شہر تھا جہاں کے لوگوں نے ہجرت سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا، لہو لہان کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی تھی، اور اب بھی آپ طائف کے لوگوں کے لیے یہ دعا فرما رہے تھے، اے اللہ بنی ثقیف کو ہدایت عطا فرما اور انہیں مسلمانوں کی حیثیت سے میرے پاس بھیج دے۔ واپسی کے سفر میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جارانہ کے مقام پر پہنچنے کے لیے نشیب میں اترے تو وہاں سراقہ بن مالک ملے۔ سراقہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے ہی آئے تھے اور جارانہ کے مقام پر یہ ملاقات ہو گئی۔ سراقہ بن مالک اس وقت یہ پکار رہے تھے، میں سراقہ بن مالک ہوں اور میرے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر موجود ہے۔ اس کے الفاظ سن کر نبی کریم نے ارشاد فرمایا، آج وفائے محبت اور وعدے کا دن ہے، اسے میرے قریب لاؤ۔ صحابہ کرام نے سراقہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لا کھڑا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت مہربانی سے پیش آئے۔